کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 5 سے 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر یہ جو ریجن ہے اٹ ول ہیو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹرکچر پرسپیکٹو، مے بی لائک اے سنگاپور، مے بی لائک اے ہانگ کانگ. اس لیے کہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں آ جائیں گی فزیکل، ٹیکنالوجیکل اور آپ کا انٹلیکچوئل، then you will be competing with the entire world. اچھا سر، یہ ایک اور جو پرسیپشن ہے جنرل کہ سالانہ یہاں سے صرف بے روزگار ہی نکلتے ہیں، تو کیا یو کا کوئی ایسا ان پٹ بھی ہے کہ ان کو سکل دے دے یا ان کو باقاعدہ روزگار کی طرف راغب کرے اور معاشرے میں روزگار دینے کا سبب بنے؟ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارا جو بزنس سیکٹر ہے، انڈسٹری سیکٹر ہے، وہ نہ ہونے کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے وہ گلگت بلتستان کی جو پہلی مادر علمی ہے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب. ہم قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی کارکردگی اور اس علاقے کے لیے اس کی جو ان پٹ رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو بنے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اب تک جو 20 سال کی یونیورسٹیاں ہیں وہ دیگر جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بہت آگے جا چکی ہے. کیا یو کا ایک مقام پہ آگے ٹھہرنے کا کیا وجہ ہو سکتی سر؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے دوستوں کا، آپ کا باقی جو دوست ہے، کہ آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا اپنی ایک ویو پوائنٹ آپ سے شیئر کرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو لائف سائیکل ہے یا جو ہسٹری ہے اس میں کوئی 20 سال کا جو عرصہ ہے وہ کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو دنیا کی جو اس وقت قدیم یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ، ہارورڈ، ان کی اس وقت عمریں 200 250 سال سے تجاوز کر گئی. ایون جو پاکستان میں بھی قدیم یونیورسٹیاں ہیں، پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، وہ بھی اس وقت 100 150 سال پرانی ہے، پہلے کسی کالج. تو ایک تو یہ کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے، اور اس جنریشن کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس وقت مور اور لیس انہی حالات سے دو چار ہے، انہی حالات سے گزر رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز، جب میں اپنی انرولمنٹ وائڈ کمپیریزن کرتا ہوں تو شاید ہماری یونیورسٹی اس وقت کافی بہتر انرولمنٹ پہ ہے، ڈائیورسٹی میں بھی، اچھا، ڈپارٹمنٹ میں بھی، پروگرامز میں بھی. مثال کے طور پہ ایک جنرل یونیورسٹی ہونے کے باوجود ہمارے پاس اس وقت انجینئرنگ کے 2 پروگرامز چل رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئرنگ تیسرا پروگرام ہے. اسی طرح ہمارے پاس ریسرچ کے ادارے کافی بہتر ہو گئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بہت ڈیولپڈ جگہ ہیں، کراچی، لاہور، وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ ابھی ہم سے ضرور آگے ہوں گے، ان کو جو اپورچونیٹیز اویلیبل ہے. پھر کچھ حالات بھی آپ کو یہاں پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے زیادہ کنڈیوسیو نہیں رہے، جس کی وجہ سے زیادہ یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا تمام اداروں کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اس وقت ہماری یونیورسٹی سے کوئی 10,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی 7,500 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے. اچھا سر، یہ ایک اور جو پرسیپشن ہے جنرل کہ سالانہ یہاں سے صرف بے روزگار ہی نکلتے ہیں، تو کیا یو کا کوئی ایسا ان پٹ بھی ہے کہ ان کو سکل دے دے یا ان کو باقاعدہ روزگار کی طرف راغب کرے اور معاشرے میں روزگار دینے کا سبب بنے؟ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارا جو بزنس سیکٹر ہے، انڈسٹری سیکٹر ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اگر آپ ویسے ذرائع مذاق کہ اگر آپ پورے جی بی کے بزنس کو اٹھا لے تو شاید کراچی کے ایک بزنس مین جتنی ان کی ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہاں پہ ہم یا تو ان کو کوئی بڑی جابز دے سکتے ہیں یا ان کو کوئی بہت بڑے بزنس ہاؤسز میں جا کے کام کر سکتے، وہ تو ابھی نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتا. میرے خیال میں جو بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کا ایک پبلک سیکٹر بھی بڑا لمیٹڈ ہے. آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے پاس اس وقت چاہے ہماری یونیورسٹی ہے یا کوئی سرکاری ادارہ ہے، اس میں جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے ہم نے 5 وہاں. تو امپلائمنٹ تو پبلک سیکٹر میں سپر سیچوریٹڈ ہو گئی ہے، کہ اس لیے کہ
چاہے یونیورسٹیز ہے، چاہے مطلب فیکلٹی ہمارے پاس کم ہوتی ہے، نان فیکلٹی، ابھی بھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے. پاکستان میں تمام یونیورسٹیز کا المیہ ہے کہ ایک فیکلٹی کے پیچھے 4 نان فیکلٹی ہے. یہ 2 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آئیڈیلی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے پھر ان بچوں کو تعلیم جو دی ہے، ایک تو یہ کہ تعلیم روزگار کا سبب بنیادی طور پہ نہیں ہے، یعنی انسان کو انسانیت سکھانا، ان کے اندر انسانی رویوں کو، اقدار، نوکری کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ نوکری اس کا ایک ڈیویڈنڈ ضرور ہے، اس کا ایک، لیکن یہ اس کا مطمع نظر نہیں ہے. پہلے تو ہم انسان، لیکن ظاہر انسان کے پاس پھر ایک پیٹ بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہے، تو اس تعلیم سے میری طرح آپ کی طرح لوگ کماتے بھی ہیں. اب اس میں جو اس وقت دنیا جس طرف جا رہی یونیورسٹیز، وہ جا رہی انٹرپرینورل ایجوکیشن، یعنی خود روزگاری. ہم نے کس طرح میڈیا کے ایک اسٹوڈنٹ کو انیبل کرنا ہے کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے کچھ میڈیا ریلیٹڈ انٹرونشنز کرے، اسکل کو یوٹیلائز کرے. میرے خیال میں اس میں ہم نے کافی ابھی فوکس کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پاکستان انکیوبیشن سینٹر بنایا SCO کی مدد سے، جس کو وزیر اعظم صاحب نے ابھی اناگوریٹ بھی کیا. اور اس میں اس وقت ہم کوئی تقریباً 15 کمپنیوں کو ہم نے انکیوبیٹ کیا. اس میں میڈیا کی کمپنیز بھی ہیں 2، اور اس میں بزنس جیم سٹون کی ہے، اس میں ہاسپٹیلٹی ٹورزم کے لوگ ہیں، اور ایوریج ہر کمپنی میں 5 سے 10 لوگ ہیں. تو اگر یہ ایک سکسیس سٹوری ہماری بن جاتی ہے اس سے، تو 150 سے 200 بچے جو ہے وہ، اب یہ جو بچیاں جو اس میں آئی ہے، جو میجورٹی جس میں ہمارے KIU کے گریجویٹس ہیں، باہر سے بھی ہمارے GB کے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹس ہیں وہ بھی ہے، مثال کو NED سے بھی ہے، کراچی یونیورسٹی سے بھی ہے. تو یہ جو کمپنیز آئیں گی، دے ول کریٹ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، کہ وہ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گی. ایک بندہ 100 بندوں کو، تو آپ کا ایک چین ایفیکٹ کریٹ ہوگا روزگار کے حوالے سے. اور یہ خود بخود کوئی ایگریکلچر کا گریجویٹ ہوگا تو اپنا کام اس میں کرے گا. تو میرے خیال میں ابھی دنیا جو ہے اس طرف آ رہی ہے کہ تعلیم کو صرف ایک روزگار کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ وہ ایک انٹرپرینورشپ، خود روزگاری کا ذریعہ بنے. اس میں خود اپنا روزگار خود بھی بنائے اپنے ساتھ. جس طرح آپ نے یہ ایک چھوٹی سی سیٹ اپ بنائی، انشاءاللہ یہ بڑھے گی. اس میں ایک وقت آئے گا 100 سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بیٹھ، لیکن آپ کسی جگہ جا کے ایک 10,000 کی نوکری بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ مل جائے گی آپ کو. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے 15-20 ہزار کی نوکری. لیکن آئی تھنک دیٹ شوڈ ناٹ بی دی پرپس آف ڈگری. ہاں، کئی لوور اسکل لوگ ہیں، لوور کوالیفائڈ ہیں، تو وہ بیچارے تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے. لیکن جو گریجویٹس ہیں، تو ہم جو ہے ابھی ایک انٹرپرینورل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ہمارے بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے. اب میں نے جس طرح سے کیا، اپنا ایک میڈیا ہاؤس ہم بنا رہے ہیں. ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں نے بنا لیا ہے کہ جس میں ہم نے ابھی 2 بڑے پروجیکٹس لیے ہیں، تقریباً 2.5 کروڑ. یہ بھی جو دیگر ایک فیکلٹی کے پیچھے 3 نان فیکلٹی والا سسٹم تو نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں، اس میں تو ہے ہی وہ لوگ جو کام کریں گے نا. اس میں وہ تو نہیں ہے. آپ اس اپنے سیٹ اپ میں کسی آدمی کو ایسے نہیں بٹھا سکتے کہ وہ یا آ کے چائے پیے اور آخر میں کہے کہ جی وہ ماڈل تو اس میں چلے گا ہی نہیں نا. یو ہیو ٹو بی اے ماڈل آف کنٹریبیوشن. تو اس میں ہر آدمی اپنا نوکر بھی خود ہے، وہ چائے بھی خود بناتا ہے، اور وہ جو ایک کارپوریٹ کلچر ہے، اس کلچر میں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ڈالیں. اور اس میں ہر سال ہم کوئی 25 سے 30 کمپنیز ان کی بنائیں، اور اس میں یہ ایک ایفیکٹ کریٹ ہوگا. گلگت بلتستان کے جو عمومی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گلگت بلتستان ایک سماجی طور پہ ارتقاء سے گزر رہا ہے، لیکن کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو سماجیات کے جو شعبے ہیں وہ دیگر شعبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یونیورسٹی کا اس پہ کوئی ان پٹ ہونا چاہیے، یا پھر یونیورسٹی کے کرائیٹیریا کچھ اور ہے ڈپارٹمنٹس کھولنے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ بہت بجائے ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تو 3-4 ایریاز میں مجھے ڈیفیشنسیز نظر آئی. ایک تو آپ کا ایک جو سوشل سٹرکچر ہے میری نظر میں بڑا سٹرانگ ہے. آج بھی ہم صبح بات کر رہے تھے، چیف سیکرٹری صاحب کی میٹنگ تھی، تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی مجھے GB کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کافی جگہوں سے بڑا سٹرانگ لگتا ہے. دوسرا تو میں نے جب دیکھا ہمارے پاس ایک بیہیویئرل سائنس ڈپارٹمنٹ تھا، آپ خود بھی آپ کو پتہ ہے بالکل، اور میں نے کہا کہ جی سوشیولوجی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، یا اینتھروپولوجی کیوں نہیں ہے. تو اس پہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کھولا، اور الحمدللہ اس وقت اس ڈپارٹمنٹ میں 2 سیشن میں 200-250 اسٹوڈنٹس کام کر. اچھا، تو ایک تو ہم نے یہ کمی میں نے محسوس کی.
دوسری جو میں نے کمی محسوس کی وہ تھی اینیمل سائنسز پہ. دیکھیں ہم پوری دنیا میں جانوروں کا ایک لائف سٹاک کے حوالے سے بھی، اور جو آپ کے انڈینجرڈ سپیشیز ہے، آپ کی جو ان کا ایک تجربہ گاہ بھی ہے، چاہے وہ ایبکس کی بات کرتے ہیں، چاہے وائلڈ لائف کی. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں پلانٹ سائنسز پہ تو بہت کام ہو رہا ہے، چاہے میڈیسنل پلانٹ ہو، فلورا کی جو انڈیجنس انڈیمک آپ کی اسپیشیز ہے، لیکن ہمارے پاس لائف سائنسز پہ کام نہیں تھا. تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کھولا پچھلے سال لائف سائنسز کا، اور اس کا بھی بڑا زبردست رسپانس آ رہا ہے. ہم WWF کے ساتھ اب اس کام کریں. تیسرا جو میں نے کمی محسوس کی وہ تھی فارسٹری. صحیح کہ دنیا کے تو چھوڑے پاکستان کے سب سے زیادہ فارسٹ ہمارے پاس ہے، لیکن دیر واز ناٹ اے سنگل فارسٹری اسٹوڈنٹ اور ڈپارٹمنٹ. الحمدللہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کھولا اور اس وقت بڑی اچھی طریقے سے ہم کر رہے ہیں. فیکلٹی بھی موجود ہے ہمارے پاس، 3 PhDs ہے اس میں، اور ایک چوتھا PhD بھی میں لے رہا ہوں، بلکہ 2 لے رہے ہیں. چوتھا جو میں نے جس پہ فوکس کیا وہ گیپس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تھا انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن، جس پہ ہم نے آپ نے دیکھا مائننگ انجینئرنگ شروع کی، سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو میرے خیال میں یونیورسٹیز کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک کنٹینیوٹی میں وہی چیزیں کرے جو ہو رہی ہے. ہمیں ایک نیڈ انالیسس کی بنیاد پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں کیا کیا ٹرینڈز آ رہی ہے، سکلز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ایٹیچیوڈز کے حوالے سے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو ان آنے والے بزنس مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. ہم نے مثال کے طور پہ GIS ریموٹ سینسنگ پہ پروگرام شروع کیا، BS پروگرام، وچ از گوئنگ ویری ویل، کیونکہ آنے والی جو 5G کی دنیا ہے وہ GIS اور ریموٹ سینسنگ کی دنیا ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹی شوڈ ناٹ بی اے اسٹیٹک انٹیٹی، اٹس آلویز اے ڈائنامک انٹیٹی. اور وائس چانسلر اس کی ٹیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے 10-15 سال کی ضرورتوں کو وقت سے پہلے اس کا تعین کرے، اور اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہیومن ریسورس ہے اس کو تیار کرے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے، تو اس کے دہانے پہ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ملا ہے یونیورسٹی کو؟ میرے خیال میں ہمیں ہمیشہ اس میں فائدہ ملا. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک CPEC ریسرچ سینٹر بھی ہے، اور ابھی ہم ایک چائنیز اسٹڈی سینٹر کی بھی بات کر رہے ہیں جو CPEC پروجیکٹ ہے. اس میں ہم نے ابھی ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا ہے جس میں ہم یہاں کچھ ایکسچینج پروگرام بھی لانا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکے. پچھلے 2 سال میں ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم چائنا میں کم از کم 50 یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کریں گے، جس میں ہم نے شنڈونگ یونیورسٹی کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ ہر سیمسٹر میں ہم یہاں سے 50-100 اسٹوڈنٹ 200 اسٹوڈنٹ ایکسچینج کریں 15 دن وہاں سے. فیکلٹی ایک ہفتے کے لیے ہے، ہماری فیکلٹی ادھر جائے. تو ایک تو یہ ہے. میں ہمیشہ فہیم صاحب CPEC کو 3 کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. اگر اس کو ہم نہ سمجھے تو میرے خیال میں ایک تو آپ کی فزیکل انفراسٹرکچر ہے جس کو آپ اکنامک کوریڈور بھی کہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ ہے، انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ جی کا، اس کا ایک ڈویڈنڈ ہمارے پاس ہے. دوسرا آپ کا ٹیکنالوجی کوریڈور ہے جس کے اندر آپ کا ماڈرن ٹیکنالوجیز، فائبر آپٹکس ہے، ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے، آپ کے ہبز بننے ہیں، اس کے لیے آپ کو اسکل چاہیے. آپ کے جگہ جگہ اسمال جو ہے انڈسٹریل زون بننے ہیں، ٹھیک ہے، SEZs جس کو ہم کہتے ہیں نا. تیسرا آپ کا انٹلیکچوئل کوریڈور ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جو ٹاپ 500 یونیورسٹیز ہے اس میں 100 یونیورسٹیز سے زیادہ چائنیز یونیورسٹیز ہے. تو یہ بات ختم ہو گئی کہ چائنیز سے آنے والا گریجویٹ جو ہے وہ اتنا کوالٹی کا نہیں ہے. یو ہیو دی بیسٹ آف دی بیسٹ یونیورسٹیز ان چائنا ناؤ. صحیح. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فیزیبل یہ بھی ہے کہ جتنے اسکالرشپس ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اپنا ایک آپ کے سامنے ایک سوچ رکھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 5 سے 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر یہ جو ریجن ہے اٹ ول ہیو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹرکچر پرسپیکٹو، مے بی لائک اے سنگاپور، مے بی لائک اے ہانگ کانگ. اس لیے کہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں آ جائیں گی فزیکل، ٹیکنالوجیکل اور آپ کا انٹلیکچوئل، دین یو ول بی کمپیٹنگ ود دی انٹائر ورلڈ. ایک مختصر سوال کریں گے سر، ہمارے پاس تھوڑا سا پروگرام کا وقت کم ہے. KIU میں پچھلے سال تک MPhil کے پروگرامات روٹین کے حساب سے چل رہے تھے اور ان میں فیسیں بہت کم تھی. ابھی جو ریسنٹلی ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس میں کمپیریٹیولی فیسیں بہت زیادہ ہے.
تو کیا یو کا کیا کوئی ہاں اس ایم فل میں کا مطلب اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنا ہے یا کچھ مس ڈس انفارمیشنس چل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی ایم فل کی جو فیس تھی وہ 50-60 ہزار روپے سے کم نہیں تھی یا 70 ہزار روپے سے. ہو یہ رہا تھا فہیم صاحب کی یہ فیسیں گورنمنٹ دے رہی تھی انڈر دی فی ریمبرسمنٹ پروگرام. تو عام اسٹوڈنٹ کو اس کا ایک دو پروگرام, بڑے گنتی کے 1-2 پروگرام چل رہے تھے, اس میں ہارڈلی ہمارے پاس 10-15 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. دوسرا یہ کہ وہ چونکہ پیسے ان کے ریمبرس ہو رہے تھے تو کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا فیس کہاں سے آ رہی ہے. فی ہم نے کوئی نہیں بڑھائی. وہ جو آپ کو پتہ ہے آپ اسٹوڈنٹ رہے 10% انکریز کرتے, اس پہ بھی آج میں نے ریویو کیا. میں نے اس کو کہا کہ خاص کر جو فرسٹ سیمسٹر کی فی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آئی ایگری, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہے دینا. سیکنڈ کی پھر بھی میں نے سبسڈی دی اس میں 10 سے 15%. تو آج میں نے ٹریئر کو کہا کہ مجھے ایک پروپوزل دے کہ 10 سے 15% کی سبسڈی ہم فرسٹ سیمسٹر. پہلے ہم نے یہ سبسڈی صرف سیکنڈ آنورڈ کو دی تھی کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ فرسٹ سیمسٹر چونکہ وہ سیریس ہے نہیں ہے پتہ چلے آگے. تو ابھی انشاءاللہ ہم کر رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو 10-15 ہزار روپے کی سبسڈی ہم. اور یونیورسٹی کا نظام جو ہے سر, ڈگری نکالنا, کوئی اپلیکیشن دینا, یہ کسی دور میں کمپیوٹرائز ہونے کا بھی امکان ہے؟ سر بہت سارا کمپیوٹرائز ہو گئے انشاءاللہ. ہم اگلے 1 مہینے میں آپ کے پاس فلی کمپیوٹرائزڈ آن لائن سسٹم لا رہے ہیں جس میں ایکسٹرنل ایگزام بھی انٹرنل ایگزام بھی. اچھا. جس میں آپ کی کمپلینٹ مینجمنٹ, آپ کی ڈگری اپلیکیشن, آپ کی اٹیسٹیشن, آپ کی ٹرانسکرپٹ ایشو, یہ سارا جو ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کر رہے بینکنگ سسٹم کے ساتھ. آخری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سال ہم نے آن لائن ایڈمیشن کا ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے ایک ٹول دیا کہ جی نو باڈی ہیز ٹو کم ٹو کیمپس. جہاں پہ بھی ہے آپ اپنا فارم جمع کریں, فیس جمع کریں, فیس کی رسید. یو وونٹ بلیو کہ 1800 اپلیکیشن میں 1600 اپلیکیشن آن لائن آ گئی. اچھا. اس کا مطلب یہ کہ لوگ ہم سے زیادہ ماڈرن ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے, سیل فون ہے. ہم اگر ان کو ٹول دے تو ہی آر شی ول یوٹیلائز اٹ. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از دی اونلی وے ٹو سروائیو. اگر ہمیں رہنا ہے اس معاشرے کے اندر ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے ساتھ, تو ہم ابھی لاسٹ ہم نے آج ایک پروجیکٹ HEC سے ون کیا تقریباً 2 کروڑ روپے کا, جس میں ہم گلگت بلتستان کے 20 سکولز کو آن لائن لے رہے ہیں. اچھا. اور ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم چلایا اسی ٹول کو ان کو بھی لائے. اس میں 10 لڑکیوں کے 10 لڑکوں کے اسکول کالجز ہیں, پھر آدھے پرائیویٹ ہے آدھے پبلک ہے, تاکہ ان کے درمیان کمپٹیشن بھی. بہت بڑی بات ہے. بہت ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کی آمد کا اور آپ کے جو پروفیشنل ان پٹ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے سن لیا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.